السلام علیکم. میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی حدیث پڑھتی ہوں اور وہ سنانے کی کوشش کرتی ہوں اور اوتھینٹک حدیث بالکل. تو ابھی میں ایک حدیث پڑھنا چاہتی ہوں صحیح مسلم کی اور کتاب رحمت للعالمین. تو اس کا واقعہ طائف ہے. اس کا ایک چھوٹا سا پڑھ لیتے ہیں. طائف کا واقعہ جو ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیے ہوئے پا پیادہ طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، جس سے وہ سب برافرختہ ہو کر آپے سے ہو کر درپے آزار ہو گئے. وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقے اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا کہ وہ لوگ بعض کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لہو تربتر ہو جاتے ہیں، خون بہہ بہہ کر بغلِ مبارک میں جم جاتا، وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ بدماشوں اور اپاشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں اور تالیاں بجائیں اور چیخیں ماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے. اس مقام پر ایک دفعہ واز فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور آبادی سے باہر لے گئے. اب پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا. صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد ایک شخص تک مسلمان نہ ہونے کے رنج و صدمے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا. اس وقت آپ نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ، اپنی ضعف اور بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں. اے رحمان الرحیم، اے درماندہ ناتواؤں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے. اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے، دو تش روحوں کے یا دشمنوں کے، یا جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا. لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے. میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے، جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا آخرت کے کام ٹھیک ہوئے. اور تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے اور تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے. اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خود ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی. رائن عائشہ، صحیح مسلم کتاب رحمت للعالمین. تو آپ دیکھیں کس قدر ہمارے نبی پہ ظلم بھی ہوئے تھے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور ہمیں بھی اپنے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو ہمارے نبی کا حکم ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو خطبہ تھا نا کہ ہمیں اپنے قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اس کو کسی حالت پہ نہیں چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رکھے، خاتمہ بخیر ایمان پر رہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.